بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ خاتم النبیین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. سلسلہ وار پروگرام رہنمائی ایک حدیث سے. آج کی نشست کے لیے ہم نے جس حدیث کا انتخاب کیا ہے اس کو روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ان کو لوگ عاص کے نام سے پکارا کرتے تھے. تو حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام عاص ہے. تو حضور علیہ السلام نے ان کا نام تبدیل کر کے فرمایا کہ آج کے بعد آپ کا نام عبداللہ ہوگا. چنانچہ ان کا یہی نام پھر مشہور ہوا اور اسی نام سے ان کو پکارا جانے لگا. ان کی خصوصی بات جو تاریخ میں ذکر کی جاتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے اسلام قبول کیا لیکن اپنے والد سے پہلے. ان کے والد حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی صحابی ہیں اور مصر کے فاتح ہیں، لیکن حضرت عمرو بن العاص جو حضرت عبداللہ کے والد ہیں انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، اور ان کے جو بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو انہوں نے اپنے والد سے پہلے اسلام قبول کیا. اور ایک اور عجیب بات ان کے بارے میں کہ ان کے والد اور ان کی عمر کے درمیان صرف 12 سال کا فرق تھا، یعنی ان کے والد ان سے عمر میں 12 سال بڑے تھے. حضور علیہ السلام سے انہوں نے بہت ساری حدیثیں سنی، اور آپ جانتے ہیں کہ کتب حدیث کے اندر سب سے زیادہ مرویات جس صحابی کی موجود ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما کان احد اکثر منی حدیثا الا عبداللہ فانہ کان یکتب ولم اکن اکتب. کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ حضور علیہ السلام سے حدیثیں نقل کرنے والا، یعنی مجھ سے زیادہ اگر حضور علیہ السلام سے کسی صحابی نے روایات نقل کی ہیں تو وہ صحابی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور پھر انہوں نے وجہ بھی بتائی کہ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبْ وَلَمْ أَكُنْ أَكْتُبْ، کہ وہ حضور علیہ السلام کی احادیث کو لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھا نہیں کرتا تھا. اور بعض روایات میں یہ الفاظ آتا ہے کان کنت اعی بالقلب وکان یعی بالقلب والکتابہ، کہ میں صرف دل میں محفوظ کیا کرتا تھا اور وہ دل میں بھی محفوظ کیا کرتے تھے اور لکھ کر بھی محفوظ کر لیا کرتے تھے. کتب حدیث کے اندر، اور اس سے یہ بات بھی پھر معلوم ہو جاتی ہے، ان کا ایک صحیفہ تھا جس میں انہوں نے احادیث لکھی تھی الصحیفۃ الصادقہ کے نام سے، جس کی بہت ساری روایات امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند احمد کے اندر ذکر کی ہیں، اور 1000 کے قریب احادیث اس کے اندر موجود تھی. اس سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی صحابہ کرام احادیث لکھا کرتے تھے. چنانچہ خود یہ فرماتے ہیں کہ مجھے قریش کے بعض لوگوں نے منع کیا کہ آپ حضور علیہ السلام کی ہر بات لکھ لیتے ہیں، ایسا مت کیا کریں، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، تو کبھی کوئی ایسا جملہ کہہ دیں جو آپ لکھ دیں اور وہ اس کا لکھنا مناسب نہ ہو، تو اس لیے وہ کہتے ہیں مجھے لوگوں نے منع کیا. تو یہ کہتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کو جا کر اطلاع دی کہ اس طرح لوگوں نے مجھے منع کیا ہے. تو اس پر حضور علیہ السلام نے ان سے کہا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منہ الا الحق، کہ آپ لکھا کریں، اللہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہاں سے کوئی بھی بات نہیں نکلتی مگر حق بات نکلتی ہے. تو حضور علیہ السلام کے سامنے ہی اور اسی دور میں ہی یہ لکھا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام کی روایات کو جمع کر کے انہوں نے ایک صحیفہ مرتب کیا تھا الصحیفۃ الصادقہ کے نام سے. بہت زیادہ عبادت گزار صحابی تھے،
انہوں نے یہ عزم کیا تھا اور یہ نظر مانی تھی کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا اور ساری زندگی رات کو عبادت کیا کروں گا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے کہا کہ ایک دن روزہ رکھیں اور ایک دن افطار کریں اور رات کو سوئیں بھی اور قیام اللیل بھی کریں. ایک اور صفت حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تھی جو ان کا خصوصی وصف تھا کہ یہ 2 تلواروں سے بیک وقت لڑا کرتے تھے. یعنی جب جنگ ہوتی تھی تو یہ دونوں ہاتھوں میں ان کے تلوار ہوتی تھی اور دونوں ہاتھوں سے ہی تلوار سے ایسے وار کیا کرتے تھے جیسے آدمی کسی ایک ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے وار کرتا ہے. دونوں ہاتھوں سے بیک وقت یہ وار کیا کرتے تھے. کتب حدیث میں ان کی 700 مرویات اور 700 احادیث موجود ہیں جو ان سے نقل کی گئی ہیں. بخاری اور مسلم کے اندر ان کی 45 مرویات موجود ہیں. اس روایت کو نقل کرنے والے صحابی بھی حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اس حدیث کا ترجمہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات تابع نہ ہو جائیں اس چیز کے جو میں لے کر آیا ہوں. یعنی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے مطابق نہ ہو جائیں. یہ تو حدیث شریف ہے. قرآن اور حدیث کا اگر ہم مطالعہ کریں، اسلامی تعلیمات کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے ایک بات آتی ہے، وہ یہ کہ اس دنیا کے اندر آپ کو موحد بھی ملیں گے، مشرک بھی ملیں گے. یعنی آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو توحید کے قائل ہیں اور ایسے لوگ بھی ملیں گے جو شرک کرتے ہیں. قرآن کریم نے ایسے لوگوں کی کیٹیگری بنائی ہے، ایک تقسیم کی ہے قرآن کریم نے، اور وہ تقسیم قرآن کریم نے یہ کی ہے کہ بعض لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اب بعض لوگ ایسے ہیں، کوئی بتوں کی عبادت کرتا ہے، کوئی قبروں کی پوجا کرتے ہیں، کوئی مختلف قسم کی، کوئی کسی چیز کی عبادت کرتا ہے، کوئی کسی چیز کی عبادت کرتا ہے. شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں دنیا کے اندر، لیکن قرآن کریم نے اس کی 2 کیٹیگریاں بنائی. ایک یہ کہ جو اللہ کی اتباع کرتے ہیں، اور دوسری کیٹیگری جو قرآن نے بنائی وہ یہ کہ وہ اپنی خواہشات کی اتباع کرتا ہے. یعنی بندہ اس دنیا میں رہتا ہے یا بندگی کرتا ہے اللہ رب العزت کی، یا وہ بندگی کرتا ہے اپنی خواہشات کی. اب چاہے نام اس کو کچھ بھی دے دیا جائے، نام اس کو ہندو مت کا دے دیا جائے، نام اس کو شرک کا دے دیا جائے، نام اس کو کوئی بھی A to Z آپ کوئی بھی نام دے دیں، شرک کی کوئی بھی صورت ہو، لیکن جب وہ شرک کر رہا ہوتا ہے در حقیقت وہ اپنے خواہشات کی بندگی کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے خواہشات کا بندہ بن کر یہ کام کر رہا ہوتا ہے. اور قرآن کریم نے اس کو یوں بیان کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا. اسی طرح قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ اگر یہ تمہاری بات نہیں مانتے تو آپ سمجھ لیجئے، فَاعْلَمْ، آپ یہ بات جان لیجئے، أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، کہ یہ در حقیقت اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں اور اپنی خواہشات کی بندگی کر رہے ہیں. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، قرآن کریم میں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا تو اس میں بھی یہ بات فرمائی گئی وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اپنی خواہشات کی پیروی مت کرنا. تو خلاصہ کلام اگر ہم اس بات کا خلاصہ نکالیں وہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان اس دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہا ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے. اس نے اپنا معبود، اپنا الہ اللہ کو بنایا ہے. اور اگر شریعت کی مخالفت میں زندگی بسر کر رہا ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہو، کسی بھی عنوان سے ہو، کسی بھی موضوع سے ہو، کوئی بھی ٹائٹل اس پر لگا دیا جائے، در حقیقت قرآن اور اسلام اس کو جس نظر سے دیکھتے ہیں وہ اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے خواہشات کی بندگی کر رہا ہے.
اب اس حدیث شریف پر اگر ہم غور کریں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے مطابق نہ ہو جائیں۔ دیکھیں ہم سب یہ بات اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ دار الامتحان کا مطلب یہ ہے کہ یہاں انسان کا امتحان لیا جا رہا ہے، یہاں اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھا دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے دکھا دیے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے بتا دیے، یہ ٹھیک راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، اب جو مرضی اختیار کر لو، آخرت کے اندر انجام ہر شخص اپنا دیکھ لے گا۔ اب اس دنیا کے اندر جو انسان کا امتحان ہے وہ اسی بات کے اندر ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنی ہے، یا وہ یہ طے کر لیتا ہے کہ میں نے زندگی ایسے گزارنی ہے جس کا قرآن اور حدیث میں مجھے حکم دیا گیا ہے۔ اب بہت سارے کاموں کے اندر شریعت کا یہ خلاصہ ہے، مثلا نماز پڑھنے کے لیے صبح کی نماز کا وقت ہو رہا ہے اور انسان کا جی چاہتا ہے کہ میں سویا رہوں، لیکن قرآن کا حکم ہے، اسلام کا حکم ہے کہ اٹھ کر نماز پڑھنے جاؤ۔ تو مسلمان کی شان یہی ہے، ایک مسلمان کی صفت یہی ہے کہ وہ بستر چھوڑ کر اٹھے، وضو کرے اور مسجد جائے اور نماز پڑھے۔ اب ظاہر ہے یہ خواہش کے مطابق تو نہیں ہے، یہ تو خواہش کے برخلاف ہے، لیکن وہ اپنی اس خواہش کو سنت کے اور شریعت کے مطابق بنا رہا ہے۔ رمضان کے روزے آتے ہیں تو روزہ رکھنا اور بھوکا رہنا اور اپنی خواہشات کو چھوڑ دینا یہ نفس پر بھاری ہے، لیکن ان ساری خواہشات کو ترک کر کے ایک مسلمان یہ سارے کام کیوں چھوڑتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنی ان خواہشات کو شریعت کے مطابق بنانا چاہتا ہے۔ تو بہت ساری چیزوں میں تو ہم یہ کام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ان خواہشات کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی، یا جن کے بارے میں ہم یہ نہیں سوچتے، یا ہمارا تصور اس طرف نہیں جاتا کہ اس کا بھی شریعت سے کوئی تعلق ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزیں ہیں، ان کو ہم حلال سمجھیں، جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں ان کو ہم حرام سمجھیں۔ اب یہ فیصلہ کہ یہ حلال کیوں ہیں، یہ حرام کیوں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جو چیزیں حلال ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مبارک فرمودات کے اندر یہ ساری چیزیں واضح کر کے بتا دی، الحلال بین والحرام بین۔ اب مسلمان کا کام یہ ہے کہ بلا چوں چرا اس کو تسلیم کرے کہ جو شریعت نے بتا دیا یہ حلال ہے وہ حلال، جو بتا دیا یہ حرام ہے وہ حرام۔ آپ دیکھیں روایات میں آتا ہے، آپ نے بات سنی ہوگی کئی دفعہ، کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو شراب عرب کے ہاں ایک مرغوب پینے کی چیز تھی۔ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی، ایک صحابی نکلے مدینہ منورہ کی گلیوں میں، وہ پکارتے ہوئے اور آواز اور صدا لگاتے ہوئے کہ شراب کی حرمت نازل ہو گئی ہے۔ تو یہ بات لکھی ہے کتابوں میں کہ مدینہ کی گلیوں میں لوگوں نے شراب بہتی ہوئی دیکھی ہے، یعنی انہوں نے اپنے منہ سے جام ہٹا کر مٹکے توڑ دیے، جام توڑ دیے، گلاس توڑ دیے، وہ ساری چیزیں انہوں نے اسی وقت بہا دی۔ یہ در حقیقت وہ چیز ہے جس کی صحابہ کرام نے عملی زندگی اختیار کر کے اور عملی نمونہ ہمیں دکھایا ہے۔ یہ ایک موقع نہیں، ہر موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسا ہی عمل کیا ہے۔ جس صورت میں بھی جو بھی انہوں نے عمل کیا، اس کے پیچھے در حقیقت جو تھیوری، جو نظریہ، جو تصور کار فرما تھا وہ یہی کہ میری خواہش شریعت کے مطابق ہو۔ آج معاملہ خراب جو ہوا ہے وہ یہ کہ ہم شریعت کو اپنی خواہش کے مطابق بنانا چاہتے ہیں۔ آج مسلمان یہ چاہتا ہے کہ شریعت کو میں اپنی خواہش کے سانچے میں ڈھال دوں۔ مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ شریعت میری خواہش کی مطابقت کرے، وہ اس کی اتباع کرے، مجھے شریعت کی مطابقت نہ کرنی پڑے۔ یہاں سے وہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے جس سے بہت ساری چیزوں میں ہم بھٹک جاتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں ہمارے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع الاول کے مہینے سے ہٹ کر مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی بات کرتے ہیں، ہمارے ہاں نوجوانوں کی عادت ہوتی ہے مثلا مذاق میں بات کر رہے ہیں، اب مذاق میں بات کرتے کرتے وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر کسی سے کہیں کہ بھائی آپ یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ آگے سے جواب میں کہتا ہے کہ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا، آپ نے فرمایا ویل للذی یحدث فیکذب
لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ، تباہی ہے اس شخص کے لیے جو بات کرتا ہے اور جھوٹی بات کرتا ہے اس لیے تاکہ لوگوں کو ہنسائے، تباہی ہے ایسے شخص کے لیے، بربادی ہے ایسے شخص کے لیے۔ اب ہم نے مذاق اگر بنانا ہے ہم دین کی باتوں کا بناتے ہیں، دین کا کوئی حکم آ جائے گا تو ہر آدمی بغیر کسی علم کے اس پر تبصرے شروع کر دے گا، اس پر اپنی طرف سے کوئی کمنٹ پاس کرنا شروع کر دے گا۔ یعنی ہمیں اگر مذاق کے لیے، تفریح کے لیے کوئی چیز میسر آئی ہے تو وہ خدا کا دین ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، یہ کافروں کی صفات ہے کہ اگر ان سے کہیں کہ بھائی تم یہ باتیں کیوں کرتے ہو تو آگے سے جواب میں یہ کہیں گے کہ ہم تو ہنسی اور کھیل اور مذاق کر رہے تھے۔ قرآن کریم اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کہ کیا مذاق کے لیے تمہیں اللہ، اس کا رسول، قرآن کی آیات اور اللہ کے احکامات ہی ملے ہیں بس؟ کیا ایک مسلمان کا یہ کام ہے کہ وہ شریعت کے احکام کا مذاق اڑائے، شریعت کے احکامات پر اپنی طرف سے تبصرے کرتا رہے کہ یہ ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، اور بغیر کسی علم کے، نادانی کے اندر وہ ایسی ایسی باتیں کر جائیں جو اس کے لیے خطرناک ثابت ہو جائیں؟ تو یہ وہ چیز ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ انسان اپنی خواہشات کو شریعت کے مطابق کرے، اب اسی میں ایک چیز بدعت بھی آتی ہے۔ بدعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شریعت میں آپ مقاصد دین میں کسی ایسی بات کا اضافہ کریں اور اس کو مقاصد دین میں شامل کر کے آپ اس کو بتائیں کہ یا اس پر ثواب ملتا ہے، اس پر گناہ ملتا ہے، اور قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی اصل موجود نہ ہو۔ آپ بتا دیں کہ یہ کام آپ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، یہ کام آپ کریں گے تو آپ کو گناہ ملے گا، حالانکہ قرآن اور حدیث کے اندر اس کی کوئی بات موجود نہ ہو۔ اب اس کو مقاصد دین میں شامل کر لیا جاتا ہے، کوئی ایسی چیز جو آپ دین میں ایجاد کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر دین میں ایجاد کی ہوئی نئی بات وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم لے جانے والی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات اپنی طرف سے ایجاد کی جو اس کا حصہ نہیں تھی وہ مردود ہے۔ اب ہم ربیع الاول کے اندر ہمارے ہاں بہت سارے ایسے کام کیے جاتے ہیں شریعت کے نام پر، عشق کے نام پر، محبت کے نام پر، جو اسلام کا حصہ نہیں ہے، اور پھر ان کاموں کے دوران بدعت تو الگ بات ہوئی، اس کے اندر بہت سارے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ مثلا مخلوط محفلیں سجائی جاتی ہیں، مرد اور عورت ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر ہے ہم نے تو اگر عشق کی بات کرنی ہے، ہم اگر محبت کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ کا امتی قرار دیتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ نے تو اس سے منع فرمایا۔ اب موسیقی پر، میوزک پر اور گانے بجانے کے آلات استعمال کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ میں موسیقی کے آلات کو توڑ دوں، اور ہم حضور علیہ الصلوۃ کی نعتیں، آپ کی مدحت انہی آلات کے اوپر کریں، انہی سیرت کے نام پر محفل ہو، نعت کے نام پر محفل ہو، اور اس کے اندر اتنے سارے گناہ کیے جا رہے ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ انسان کا جی چاہتا ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اس طرح کے کام کروں، اور شریعت یہ چاہتی ہے کہ آپ اگر حضور علیہ الصلوۃ سے محبت کے مدعی ہیں، آپ دعویٰ کرتے ہیں عشق کا، محبت کا، تو آپ اتباع کیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ کی سیرت کو دیکھیے، آپ نے مکہ مکرمہ میں زندگی گزاری، مدینہ منورہ میں زندگی گزاری، آپ نے کس طریقے سے اپنی زندگی گزاری، آپ کے کیا اخلاق تھے، اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کیسے پیش آتے تھے، اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے۔ تو ہم اگر شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک خیر خواہانہ، ہمدردانہ، ایک مخلصانہ بات قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے وہ بات ذکر کر رہا ہوں جو قرآن اور حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ ہم یہ فیصلہ کریں، ہم یہ سوچیں کہ ہم نے شریعت پر عمل کرنا ہے، اور شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم ربیع الاول میں حضور علیہ الصلوۃ کی سیرت اپنائیں، ہم یہ کوشش کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ نے ہمیں کیا حکم دیا کہ ہمیں اپنوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ہمیں غیروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے،
ہمیں اپنے دشمن کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، اپنے دوست کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، اپنے گھر میں کیسے رہنا ہے، باہر کی زندگی کیسے گزارنی ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، معاشرت کیسے کرنی ہے۔ اب ہمیں کاروبار کے مسائل، شرعی مسائل کا پتہ ہی نہیں ہوتا، معاشرت کے مسائل کا پتہ ہی نہیں ہوتا، بہت ساری چیزوں سے ہم نابلد رہتے ہیں، ناآشنا رہتے ہیں، ہمیں کوئی علم نہیں ہوتا۔ تو اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم اتباع کریں۔ کسی بھی چیز کو آپ اس کے آثار سے، اس کے اثرات سے پہچانتے ہیں۔ یعنی اگر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرتا ہوں، تو اس کی پہچان ہوگی اس کے اثرات سے۔ آپ میرے حلیے کو دیکھیں، آپ میرے کردار کو دیکھیں، آپ میرے اعمال کو دیکھیں، گفتار کو دیکھیں، باہر اور اندر کی زندگی کو دیکھیں۔ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر یہ دیکھے کہ مجھ پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا کتنا پرتو ہے، کتنا سایہ مجھ پر پڑا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا۔ ان المحب لمن يحب مطیع، محبت کرنے والا شخص اپنے محبوب کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے۔ آپ جب دیکھتے ہیں کہ لائٹ جل رہی ہے تو آپ لائٹ کے جلنے سے یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کے اندر پیچھے سے پاور آ رہا ہے۔ اب پاور آپ کو نظر نہیں آ رہا، آپ کو تو لائٹ جلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن آپ اس سے اندازہ لگا دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک حقیقی امتی، ایک حقیقی مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب آدمی اس کے چہرے کو دیکھے، جب آدمی اس کے معاملات کو دیکھے، جب آدمی اس کے گفتار، اس کے کردار، اس کے اعمال کو دیکھے، تو وہ پہلی نظر میں یہ فیصلہ کر لے کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے والا ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے اس حدیث کی روشنی میں، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی خواہشات کو شریعت کے مطابق کرو، شریعت کو خواہشات کے مطابق نہ کرو۔ ایک اور حدیث کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو نجات دیتی ہیں، اور تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاکت کے گڑھے میں پھینک دیتی ہیں۔ اور جو ہلاکت والی چیزیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے گنوائیں، ان میں آپ نے فرمایا ہون متبع وشح مطاع واعجاب المرء بنفسه۔ پہلی چیز جو آپ نے بتائی وہ یہ ہون متبع، وہ خواہش جس کی پیروی کی جائے۔ یعنی خواہشات تو انسان کے دل میں بہت ساری پیدا ہوتی ہیں، غیر اختیاری طور پر کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے تو اس پر کوئی مواخذہ تو نہیں، لیکن جب اس خواہش کی آدمی اپنے عمل سے، ارادے سے خود پیروی کر لیتا ہے، اس پر باقاعدہ عمل کر لیتا ہے، اس کو عملی جامہ پہنا دیتا ہے، تو یہ انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے۔ ہم اپنے رویوں پر، اپنے اعمال پر غور کریں، اور ہم یہ کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو، اپنی اولاد کی زندگی کو، اپنے معاشرے کو سیرت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اور بس یہ ایک نقطہ اگر اس حدیث کی روشنی میں ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم اپنی خواہشات کے لیے تعویلیں تلاش نہیں کریں۔ ایک کام اگر غلط ہے آپ اس کو تسلیم کریں کہ یہ غلط ہے، اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ یہ کوشش مت نہیں کرنی چاہیے کہ انسان یہ کرتا پھرے کہ وہ اپنی خواہشات کے لیے کوئی تعویلیں ڈھونڈتا رہے کہ کسی طرح یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ شریعت کے مطابق ہے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے۔ ایک مرتبہ میں پھر ترجمہ کر دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات مطابق نہ ہو جائیں، تابع نہ ہو جائیں میرے لائے ہوئے دین کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت کا پیغام سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔